پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کا میلاد میں شمولیت اس کی حیثیت کیا ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ عورت دین میں موضوع بحث اس وقت بنے گی جب اس کے پردے میں فرق آئے گا، وگرنہ وہی عورت حج پر جا رہی ہے، وہی ہوائی جہاز پر سفر کر رہی ہے، وہی جمعے کی مسجد نمازوں میں شامل ہو رہی ہے، اس کے پردے میں اگر فرق آئے تو مسجد میں جانا بھی قابل اعتراض ہے۔ بخاری شریف کے متن کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں خواتین سرکار کی عیدگاہ میں آیا کرتی تھی۔ کیوں آیا کرتی تھی؟ پردے کا انتظام۔ اور عیدگاہ جو ہے وہ ہمیشہ مسجد نبی سے باہر رہی ہے، مسجد نبی کے اندر نہیں رہی۔ آج بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر عید پڑھنی ہے، آپ کے پاس مسجد سے باہر کوئی جگہ آسانی سے میسر ہے تو آپ وہاں جا کے پڑھا کریں، اور وہ آبادی سے باہر ہونی چاہیے تاکہ باہر نکلیں، دنیا دیکھے کہ زیادہ پیمانے پر مسلمان وہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو لوگوں پر اثر پڑے۔ یہ آپ کے جلوس کے سلسلے میں یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ کیوں حکم ہے کہ عیدگاہ جو ہے وہ الگ ہونی چاہیے۔ کہا جمعے کی مسجدیں بہت ساری ہو سکتی ہیں اور کئی جامع مسجدوں کی ایک مشترکہ عیدگاہ ہونی چاہیے، وہ ساری آبادی سے باہر ہو تاکہ لوگوں کو نکلتے ہوئے بھی دیکھیں، آتے ہوئے دیکھیں، اہل باطل پر اثر پڑے۔ بخاری کے متن کے اندر ہے کہ وہ خواتین جایا کرتی تھیں جب سرکار کے دور میں ان کا جانا ثابت ہے۔ اگر کسی وقت علماء نے اس سے منع کرنے کی کوشش کی ہے، ہم ان سے بھی پوچھنے کی پوزیشن میں ہیں جو سرکار نے کام کیا تو آپ اسے کیوں روک رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موجب شر و فساد ہے۔ تو کہا ہم کوئی کام غلط ہونے لگ جائے تو کام کی غلطی کو نکالنا چاہیے۔ جو کام سرکار کے وقت کیا گیا ہے وہ کام جائز تھا، جائز کام کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے ڈھول بجاؤ تو میں نماز پڑھوں گا، ہارمونیم بجاؤ تو میں قرات پڑھوں گا، تو آپ نے ڈھول اور ہارمونیم کو بند کرنا ہے یا نماز اور قرات کو بند کرنا ہے؟ مثال کے طور پر جب لوگوں نے کعبہ شریف کے اندر بت رکھ دیے اور صحابہ کرام کو بتوں سے نفرت ہوئی اور وہ بتوں سے سخت بیزار ہوئے، سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے کعبے سے بند کیا یا کعبے کے بے واقع ہونے والے بتوں کو نکالا؟ کعبے سے بتوں کو نکالا۔ ان کسی جائز کام کو غلط طریقے سے کرنا شروع کیا، اس کو غلطی کو دور کرو، جائز کام کو بند مت کرو۔ جو صفا مروہ ہے کہ لیسا علیکم جناح، اس پر تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ جو آدمی حج کی نیت کرے یا عمرہ کرے ان یطوف بہما، کہ صفا مروہ دونوں کو طواف کر لے۔ یہ لا جناح کا لفظ کیوں استعمال کیا حالانکہ وہ واجب ہے؟ صحیح کہتے ہیں دراصل لوگوں کے دلوں دماغ میں یہ آ گیا تھا کہ نائلہ اور اساف یہ ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ نائلہ عورت تھی، اساف مرد تھا۔ انہوں نے بدکاری کے لیے ایک جگہ تلاش کرنا چاہیے، تو جگہ کے تلاش کے سلسلے میں دیکھا کہ کعبے کا اندرونی حصہ جو ہے اتنا محفوظ ہے، اندر کوئی نہیں آتا، اگر بدکاری کی جائے تو اس کے لیے یہ فٹسٹ جگہ ہے۔ تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ مقامات مقدسہ پر اگر گناہ کیا جائے تو گناہ کی سیویرٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی شدت اور سختی بڑھ جاتی ہے۔ جب جرم کی شدت بڑھ جائے تو سزا کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ ان کو فسلائز کر دیا گیا تھا، پتھروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو وہ ایک پتھر کا ڈھانچہ صفا پر رکھ دیا گیا تھا اور ایک مروہ پر رکھ دیا گیا تھا۔ اب جب وہاں طواف کرنے لگے، سرکار کے صحابہ نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ یہاں تو بت پرستی ہوتی رہی ہے صفا مروہ پر۔ کہا اگر کسی اچھی جگہ کوئی برا کام ہونے کی وجہ سے اچھی جگہ بری ہو جائے تو پھر کعبے کو برا ہونا چاہیے تھا۔ کعبہ بت پرستی کے باوجود بھی برا نہیں ہوا، اس کا مطلب صفا مروہ بھی اچھی جگہ ہیں، برا کام کرنے کی وجہ سے یہ بری نہیں ہوئی، برائی کو کعبے سے بھی نکالا ہے، اس جگہ سے بھی نکالا ہے۔ اگر اسلامی اجتماعات میں مسلمان بیٹیاں آتی ہیں، اگر ان کے آنے جانے کا کوئی طریقہ غلط ہے تو اس کو منع کرو، لیکن اس آنے جانے کو منع نہ کرو۔ اب جو بہت زیادہ چڑچڑاتے ہیں ان سے پوچھو، یہ شاپنگ سینٹروں میں جو ونڈو شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، ان کو کبھی روکا ہے زندگی میں؟ ہمارے ہاں جتنی خواتین آئی ہیں جو عام حالات میں کبھی وہ برقع نہیں استعمال کرتی، یہاں برقع ہماری
ہدایت کے اگر کوئی آنا چاہے تو برقع کر. سبحان اللہ. ہماری اس طرح دیکھیں کسی جگہ ہم نے عورتوں کو دعوت نہیں دی, سبحان اللہ. لیکن اگر وہ آئی ہیں اسلام کے اس فنکشن میں شمولیت کے لیے تو ہماری بیٹیاں ہیں, ہم نے ان کے پردے کا معقول انتظام کیا ہے, اور ان کے کھانے پکانے اور سروس کے لیے بھی عورتیں مقرر کی ہیں, اور جلوس کے دوران بھی وہ پردہ تھی. اب رہ جاتی ہے سڑکوں میں چلنا منع ہے, یہ کس کتاب نے لکھا ہے؟ اور وہ عورتیں 2 4 10 عورتیں نہیں, اکابر اہل سنت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر عورتوں کا گروپ بن جائے تو بغیر محرم کے وہ سفر کر سکتی ہے. اس وقت جو آپ کا عمل ہو رہا ہے وہ اسی پر ہو رہا ہے, اگرچہ یہ مذہب شافعی ہے, لیکن کیا طریقہ ہے, یہ مسئلہ مجتہد فی ہے, مختلف فی نہیں. یہ بھی علماء کی جانب سے دبا کے لحاظ کرو, یہ فرق کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مسئلہ مختلف فی, ایک ہوتا ہے مجتہد فی. مختلف فی میں اور مجتہد فی میں کیا فرق ہے؟ یہ تقریر کی زبان نہیں ہے, یہ ہماری جوڈیشری کی زبان ہے, نظام ادب کی زبان ہے. آپ کیا کریں گے؟ یہ بات سننے سے تعلق رکھتی ہے. سبحان اللہ. مختلف ہو, اس کا مستدل ایک ہو, دلیل ایک ہو, میں اس کا اور مطلب لیتا ہوں, آپ اس کا اور مطلب لیتے ہیں. جیسا ثلاثت قروء میں بحث ہے نا کہ اس سے پاکیزگی مراد ہے یا اس سے منسوخ مراد ہے, یہ مسئلہ مختلف فی ہے. ایک کے نزدیک اس کے معنی اور ہیں, دوسرے کے نزدیک اس کے معنی اور ہیں. دونوں کے معنی مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف نتیجے برآمد ہوتے ہیں. یعنی طلاق کا اثر پڑتا ہے, نکاح کا اثر پڑتا ہے, عدت کا اثر پڑتا ہے. اس وجہ سے کہ اگر اس کے معنی مینسز کے ہوں تو پھر مدت اور بنتی ہے, اگر اس کے معنی ہوں تو حرف کے تو اس کے معنی اور بنتے ہیں. اس مسئلے کا نام ہے مختلف فی. بات ایک ہے, ثبوت ایک ہے, اس سے ایک اور معنی لیتا ہے, دوسرا اور معنی لیتا ہے. ایک ہے مجتہد فی, مسئلہ ایک ہے, دونوں کے پاس دلائل الگ الگ ہیں, اس کے پاس اور ثبوت ہے, اس کے پاس اور ثبوت ہے. یہ جو محرم کے ساتھ سفر کرنا یا محرم نہ ہو تو سفر کرنا, یہ مسئلہ مجتہد فی ہے. مجتہد فی میں بات یاد رہے گی, خدا کے لیے بات کو یاد بھی رکھا. کتنی محنت سے یہ بات آپ کو سمجھائی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں محرم کے ساتھ سفر کرنا یا خامد کے ساتھ سفر کرنا, اس کا جواز تو دلائل شریعت ثابت ہے, لیکن محرم کے بغیر یا خامد کے بغیر عورتوں کے گروپ میں سفر کرنا میرے نزدیک اس کی سند جو ہے وہ پکی نہیں ہے. حدیث کا پہلا ڈاکٹر امام شافعی ہے, ان کے وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اس کی سند پکی ہے اگر عورتوں کا گروپ مل جائے. دوسرا ڈاکٹر عالم اسلام میں امام احمد بن حنبل ہے, انہوں نے کہا میرے نزدیک اس کی سند پکی ہے. اگر عورتوں کا گروپ بن جائے, عورتیں صالحین ہوں, تو اس گروپ میں خامد کی شرط کے بغیر, محرم کی شرط کے بغیر عورت سفر کر سکتی ہے. اس وقت جو آپ کا عمل ہو رہا ہے یہ قول مجتہد فی پر ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی, اس کے اندر یہ کتاب عزیزیہ کے اندر موجود ہے. اور شامی کوئی آدمی مقلد ہے امام حنیفہ کا اور مسئلہ مجتہد فی ہے, وہ امام مالک کے قول پر عمل کر سکتا ہے, حالانکہ مقلد وہ امام شافعی کا ہے, حضرت امام حنیفہ کا ہے. نہ یہ ایسا امام حنیفہ ہے, اس طرح تم سائیں صاحب پڑھنے ہو جمعے اے امام حنیفہ نے مذہب میں مطابق ہے. علماء کرام بھیجے میں آپ سے پوچھتا ہوں, سبحان اللہ. آپ نے غالباً دھیان نہیں فرمایا. یہ مذہب حنفی کے مطابق نہیں پڑھے جا رہے, یہ امام مالک کے مذہب کے مطابق پڑھے جا رہے. قول مجتہد فی ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہاں حاکم مسلمان ہونا چاہیے, مصر جامع ہونا چاہیے, یہ مذہب امام حنیفہ کا ہے, لیکن ان کے پاس اور دلائل ہیں. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس وقت ایران فتح کرو گے, قصر ابیض فتح ہوگا, فتح کرنے والا سلمان فارسی ہوگا. حضور کے علم غیب کا اندازہ کریں, اس کی برس صبح 200 برس سے تجاوز کر چکی ہے. لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ عرب کی وہ 60 سے 65 تک ہے. سرکار دو عالم صاحب کی 63 برس اور کچھ مہینے عمر, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 63 برس اور کچھ مہینے, اور حضرت فاروق اعظم, ذرا ان کی سچائی کا ثبوت اس سے بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. جتنی عمر حضرت رسول کریم علیہ السلام کی ہے اتنی عمر, اتنے ہی سال, اتنے ہی مہینے
ان دونوں خلیفوں کی بھی اولاد کی سچائی کی بڑی واضح شان سچے لوگ. اچھا لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے ایکسپیکٹنسی وہ 60 سے 65 برس تک ہے. اسی وقت میں ایک آدمی کی عمر 250 برس سے تجاوز کر چکی ہے, اس کے متعلق یہ پیشین گوئی کرنا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک ایران فتح نہیں ہوگا. یہ وہی کر سکتا ہے جو غیب جانتا ہے, جو غیب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث اعظم، علماء رسول اللہ بریلوی. اب آپ نے فرمایا کہ اس کو فتح کرنے کا کام سلمان فارسی کرے گا. ایریا کمانڈر حضرت سعد بن وقاص ہے. دریائے دجلہ راستے میں آ گیا. اب جمعے کا دن ہوگا, جماعت چھوٹی سی ہوگی. یار اسہم سلمان, ان کے صدارت ان کا چارج حضرت سلمان کے پاس ہوگا, اور وہ جمعے والے دن کسرے ابھی اس کو فتح کریں گے. اس وقت صحابہ نے یہ کیوں نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا پتا ہے؟ معلوم ہوا صحابہ سمجھتے تھے سرکار کے علم پر اعتراض کرنا یہ بے ایمانوں کا حق. ہم نے کلمہ پڑھا. جمعے کا دن مسلم شریف میں حدیث ہے, اور جمعے کا دن ہو کر ایک ثبوت بن گیا. حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ یار آپ پار کس چلیں؟ دریائے دجلہ پر جو پل تھا یہ تو ایرانیوں نے آگ دے کر کے اسے جلا دیا. لکڑیوں کے پل تھے, وہ تو جلا دیا ہے, اب پار کس نے جائیں؟ ان کا ٹھہر جاؤ. اس وقت حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یار جمعہ کا وقت قریب ہو رہا ہے. وہ یہ جمعہ کا وقت قریب ہوا کیا؟ ان کا آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ کہ اس صحابی اور تمہیں یہ یاد نہیں ہے؟ فلاں جگہ جب مدینہ طیبہ میں سرکار بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جمعے کا دن ہوگا. جمعے کا دن ہے کہ نہیں؟ کہا جماعت چھوٹی سی ہوگی. کہا کل 60 سوارے, اس کے سوا ہماری جماعت ختم ہو چکی ہے, لوگ شہید ہو گئے. کہا جماعت بھی چھوٹی سی ہے کہ نہیں؟ جی. اور جماعت کا چھوٹا ہونا یہ تو شکست کا کرینہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں سرکار کی زبان سے نکلی تھی جماعت چھوٹی سی ہوگی پر سلمان میدان مارے. حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں اس وقت پار جانے کا چانس نہیں ہے. یہ بات قرین عقل نہیں ہے. ان کا تم عقل کے پیچھے رہو, بہتر ہے کہ پاس رہے پاس عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑو. بے خطر کود پڑا آتش نبود میں عشق, عقل ہے میں بھی تماشا نبے وام پڑی. انتظار کر. یہ کہہ کر کہا گھوڑے سرکار کے زبان کے پورا ہونے کا وقت ہے. جمعہ ہاتھ سے جا رہا ہے. وہ کسرے ابیض نظر آ رہا ہے کیونکہ اسی خاندان کے آدمی تھے نا سلمان فارسی. گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا. پیچھے 60 سواروں نے لے کے مولا کا نام گھوڑے ڈال دیے. جب این اس کی بیڈ میں پہنچے سینٹر میں دشمنوں نے تیر کھول دیے, اور آرچری میں تیر اندازی میں ایرانیوں کو بڑی مہارت تھی, بڑی پرانی جنگیں لڑے ہوئے. جناب دھڑا دھڑ آ کے گھوڑوں کے منہ پر, شاہ سواروں کے منہ پر آ کر تیر لگتے ہیں. تو حضرت سلمان کہتے ہیں تیروں کو یہی رہنے دو, اس نے جگہ خالی ملی تو اور تیر وہاں آ کے لگے گا. یہی رہنے دو, پار چلتے دیکھا جائے گا جو اللہ. جناب پوری دریا کی بیڈ جو ہے نا, پوری دریا کی سطح وہ خون ہو کے بہی. پیچھے ساتھی نے آواز دی کہ سلمان گھوڑے واپس کرو, سارے مارے جائیں گے. ان کا طوفان بحر دیکھ کر جو اپنی کشتی موڑ لے وہ پار کب اتر سکا جو حوصلہ یوں چھوڑ دے. کیا مزے کا ذوق ہے. میں اپنی کشتی غم کو خدا پہ چھوڑ دیتا. تلا تو ہے سمندر میں نظر سے دور ہے ساحل, میں اپنی کشتی غم کو خدا پہ چھوڑ دیتا. یہ کہہ کے گھوڑوں کو میز لگائی, اس پار جا لگے. جب وہاں پہنچتے گئے تو ایرانیوں نے کہا واللہ مجانین, پاگل آ گئے, بغیر لڑنے کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں. سلمان فارسی کہتے ہیں ٹھہرو, فارسی بولتے ہیں, من سلمان فارسی ہوں, لیکن اب کون سنے. سیدھے جا کر کے محل کے سامنے جا کے گھوڑے پر سے چھلانگ لگا کے سیدھا ایک دھکا لگایا. اب جناب 250 برس کے قریب کی عمر ہے, دور فاروقی ہے, ایک دھکا لگایا, شاہی قلعے کا دروازہ توڑ دیا. باقی لوٹ گھسوٹ میں لگ گئے. سلمان فارسی سیدھے اوپر چڑھ گئے مینار. وہاں چل کر کے آپ نے اذان جمعے کی کہی, اور جمعے کی اذان کہنے کے بعد
آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کا خطبہ دیا، اس سے جو مالکی ہیں وہ کہتے ہیں جمعے کا مقرر کرنا شرط نہیں، جس طرح زور کا وقت آ جائے تو زور پڑھی جا سکتی ہے، جس طرح عصر کا وقت آئے تو عصر پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح جمعے کا وقت آئے تو جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو آپ پڑھتے ہیں یہ مذہب مالکی کے مطابق آپ کو اجازت ہے، مذہب حنفی کے مطابق آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ جمعہ مذہب مالکی کے مطابق پڑھتے ہیں، اسی طرح عورتوں کی گروپنگ میں ان کا سفر مباح ہے۔ اگر نیک عورتیں، اب ظاہر ہے کہ میلاد شریف کے لیے جو عورتیں آتی ہیں وہ بدی کے ارادے سے تو نہیں آئی جاتی۔ میں نے بوڑھی خواتین کو دیکھا جو معذور کی کرسی پر آئی، تو مجھ سے دم کراتے دیکھا، اپنا بازو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، لیکن میلاد شریف میں آئی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ بدی کے ارادے سے آئی ہے؟ تو جب نیکی کے ارادے سے عورتوں کا گروپ آیا اور اس کے لیے پردے کا، پاک دامنی کا، ان کی طہارت کا، پاکیزگی کا، ان کے لیے ٹوائلٹ الگ ہے، ان کے لیے وضو کی جگہ الگ ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست الگ ہے، ان کے سرو کرنے کے لیے خواتین موجود ہیں۔